السلام علیکم جی، میرا نام ہے حنا چودھری. آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کچھ اہم ٹاپکس پہ، اور وہ ٹائم لائن آپ سے شیئر کر لیں جلدی سے. پہلے تو ہم نے شیئر کرنا ہے کہ جو سینٹرل ساؤتھ ایشین کانفرنس ہے جو جاری ہے اس کا پرپس کیا ہے، اور وہاں پر موجود وزیر اعظم عمران خان نے کیا دبنگ سٹائل میں جو منہ توڑ جواب دیا ہے انڈین صحافی کو. وہ سوال کیا تھے، وہ جواب کیا تھے، کیونکہ بھارت کی بات کریں تو ڈبل گیم ہمیشہ سے کھیلتا ہے. ایک طرف تو افغانستان میں خانہ جنگی کے لیے اسلحہ پہنچاتا ہے، اور دوسری طرف ان کانفرنسز میں شرکت بھی کرتا ہے، اور پھر تیسری طرف RSS آئیڈیالوجی کے اوپر جو نیشنلسٹ اپروچ ہے اس کا دکھاوا بھی کرتا ہے کشمیر میں. وہ ہم نے بات کرنی ہے. انڈین ڈوئل پالیسی پہ ضرور بات کریں گے کہ کیا ہے اصل گیم پلان، کیا ہے انڈیا کا، اب چاہتا کیا ہے. اور ایلیگیشنز جو لگائے کہ افغانستان کی طرف سے، افغانستان آفیشیل کی طرف سے وہ جو ٹویٹ سامنے آیا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کوئی دھمکایا ہے، وارننگ دی ہے، جس کی بھی تردید کر دی گئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے کہ یہ جھوٹ ہے اور ایسی کوئی کوشش پاکستان نے نہیں کی. اور آف کورس عمران خان جو ہمیشہ امن کی کوششوں کے لیے تیار رہتے ہیں، افغانستان میں پیس ٹاکس کی بات کریں، نیگوشیشنز کی بات کریں تو وہ ہمیشہ عمران خان رہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ الزام سننا آف کورس پاکستان کے لیے ایک دھچکا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے یہ میں کانفرنس کا ذکر کریں کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ ہے کیا. تو سینٹرل ایشین کانفرنس ہے یہ، جس میں سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ساؤتھ ایشین سٹیٹس ہوتی ہیں. ہم سینٹرل ایشین سٹیٹ سے تو آپ سب واقف ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ہم میپ کے تھرو بات کی جائے تو اس میں جو افغانستان کا آدھا حصہ ہے وہ سینٹرل ایشین میں آتا ہے، اور آدھا حصہ جو وہ ساؤتھ ایشین سٹیٹ میں آتا ہے. ساؤتھ ایشین سٹیٹ میں انڈیا، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان. اور یہاں پر ابھی جو تاشکند میں اس وقت کانفرنس ہو رہی ہے، ازبکستان کا جو کیپٹل ہے وہ بھی سینٹرل ایشین سٹیٹ میں شامل ہوتا ہے. تو پرپس کیا ہے کہ اس جو کانفرنس کا پرپس یہ تھا کہ دو چیزوں کو فروغ دیا جائے، یعنی کہ علاقائی تعاون کو فروغ دیا جائے، ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو، ریجن میں امن کی بات کی جائے. یہ جو ریجنل سٹیٹ ہیں، جن میں یہ جو اس ریجن میں جتنی سٹیٹس آتی ہیں ان میں روابط کو مزید مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، ٹریڈ کو فروغ ملے، جو تجارت ہے وہ ہو مختلف کنٹریز کے بیچ میں. اور سی پیک اس کا بہت اہم اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. گوادر کی اس میں ضرور ہم نے بات کرنی ہے، وہ کس طرح ریلیٹ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں شارٹلی. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ کانفرنس کا پرپس یہ تھا کہ ہیومن کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے اور ٹریڈ کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے. ہیومن کانٹیکٹ ڈیفینیٹلی اگر ویزا ایشوز نہیں ہوں گے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ہم ٹریول کر سکیں گے فار بزنس پرپز، فار ٹریڈ پرپز اینڈ فار ایجوکیشنل ٹرپس. تو وہ جتنا ویزا فیسلٹی ایزی ہوگی اتنا ہی ہیومن کانٹیکٹ جو ہے وہ انکریز ہو سکے گا بلا کسی کوئی جو اس میں رکاوٹ نہ ہو. دوسری چیز ہے جی اس میں جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ کو ہم دیکھ لیں تو ٹریڈ والیوم کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر پوٹینشیل موجود ہے نا جن سٹیٹس میں، تو وہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور آپس میں تمام ٹریڈ کے تھرو ایک روٹ بنایا جائے. اب یہ روٹ کی بات ہو رہی ہے تو سی روٹ ہے جس میں ریل ٹریک ہوگا، روڈ ٹریک ہے، تو ان تمام چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے. اچھا جی، سی روٹ کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ کوئی قریب اس میں کیسپین سی لگتا ہے، لیکن آف کورس دیٹ از ناٹ وہ اتنا فائدہ مند سود مند نہیں ہے، لیکن دوسرے سمندر سے رابطہ نہیں ہو سکتا جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ذریعے. سمندر کا راستہ، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر کا راستہ، سمندر تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. تو ہم روڈ نیٹ ورک کی بات کریں تو یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے پورا، جو اس پریس کانفرنس میں جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کریں، اگر ریجنل پیس کی، تو آف کورس دیٹ ول اچیو تھرو ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ تھرو ون روٹ. وہ روٹ جو ہے شاہراہ ریشم، آپ نے سنا ہوگا سلک روٹ. چائنا از بیسکلی the one who is a founder of silk، اور وہیں سے شاہراہ ریشم اینشینٹ سلک روٹ ان ہین اینڈ ٹانگ ڈائنیسٹی کی بات کریں تو they were the initiators of اینشینٹ سلک روٹ. تو وہ شاہراہ ریشم جو ہے نا وہ ناظرین، وہ جو پہلے تھا وہ کیا تھا اس کا روٹ، وہ کاشغر سے لے کر گلگت بلتستان، گلگت بلتستان سے پشاور، پشاور سے پھر کابل، اور پھر افغانستان سے تاشکند اور پر ختم ہوتا تھا. لیکن اس کو اگر ہم مزید بڑھا دیں سینٹرل ایشین سٹیٹس تک تو دیٹ وڈ بی آفن. اور پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس میں تاشکند یعنی جو کیپٹل ہے ازبکستان کا، وہاں سے پھر ایسٹرن یورپ سے ویسٹرن یورپ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین تک رسائی ہو سکے گی. تو ایک ٹریڈ روٹ بن جائے گا، ایک ریجنل کنیکٹیوٹی ہوگی تھرو ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹ. تو یہ ایک سلک روٹ کا کانسیپٹ تھا جو کہ پہلے شاہراہ ریشم جس پہ بیس کر رہا تھا. تو اس کو جو ہے وہ صدر نے اس پہ بات کی، شوکت مرزا یوف نے، اور ملاقاتیں بھی ہوئیں. اشرف غنی سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی. پھر اب آپ سے یہ بات کر لیں کہ گوادر جو اس میں ایک اہم اسپیکٹ ہے،
کہ بھئی گوادر جو ہے ایک شارٹیسٹ سی روٹ کیسے ہے, کیونکہ پہلے ہم اسٹریٹ آف ہارموز اور اسٹریٹ آف ملاکا کی بات کریں تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ گوادر کا جو ڈسٹینس ہے اس کے ذریعے جو عربین سی کے ذریعے ساری ٹریڈ ہوتی ہے, جو پروڈکٹس جاتی ہیں, تو پہلے اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو ہوتی تھی, جہاں پر جو سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس کو ایک لنکیج ہے ان کے لیے, اور بہت بڑا روٹ ہے, بہت زیادہ وقت درکار ہے اس میں, بہت زیادہ سی مائلز اس میں کور کرنے پڑتے ہیں, لیکن تھرو گوادر دس از این ایزیسٹ روٹ, دس از اے شارٹیسٹ روٹ کہ ہم اپنی ٹریڈ کو ایزیلی بنا سکتے ہیں. اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا اس میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ تقریباً 11 سی مائل کہتے ہیں کہ عربین سی سے دور ہے, تو اس لیے گوادر کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ عربین سی ڈائریکٹ اس کو لگتا ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں جی اس پریس کانفرنس کی, یہ جو آج جو پریس ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے, سینٹرل ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے حوالے سے جو کانفرنس ہے, اس میں انڈیا اور جو 60 ممالک کے سربراہان ہیں ان کو یہ دعوت دی گئی تھی. اب انڈیا کی ڈول پالیسی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب سے افغانستان میں امن کی کوششیں ہو رہی ہیں, جب سے افغانستان میں پیس ٹاکس کی بات ہوئی ہے, ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں امن پاکستان کی ہمیشہ ترجیح رہا ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. خطے میں امن سے مراد ہے جو پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہے افغانستان. ہم نے یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنی کہ افغانستان کو کبھی بھی پاکستان نے, جب انیشیلی پاکستان بنا تو افغانستان نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا پختون ایشو کی وجہ سے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ امن کی کوششوں کی ہمیشہ اس کو ترغیب دی ہے. اور جہاں پر طالبان کی بات کی جائے تو مسئلے کو بیٹھ کر حل کرنے کی بات کی گئی ہے. اب انڈیا کو تکلیف یہ ہے, اور ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ, بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو امریکہ کا جو ریپڈ فوجی انخلا ہو رہا ہے یہ امریکہ نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ امریکہ کا بھی اکنامک لاس تھا وہاں پر اپنی فوجوں کو رکھنا, یہ اکنامک لاس کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جب جیسے ہی فوجی انخلا ہوگا تو آف کورس یہ اپرچونٹی ہے ریجن کے لیے, اور ایک ریجن میں جب سموتھ ریلیشنز ہوں گے, جب فوجی انخلا ہو جائے گا تو ایک چانس ہے اگر اس کو بھرپور طریقے سے آزمایا جائے, اگر اس میں انڈیا دوبارہ سے دوغلا پن نہ کرے اور اپنی جو نیشنلسٹ اپروچ ہے وہ نہ لے کر آئے. اور جو خبر سامنے آ رہی تھی کہ انڈیا نے جو ہے وہ انڈین ملٹری اسسٹنس ٹو افغانستان, اگر وہ چیز نہ کی جائے تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے اپرچونٹی فار دا ریجن, اٹ از این اپرچونٹی فار دا ریجن کنیکٹیوٹی, اٹ از این اپرچونٹی فار دی ریجنل پیس, اگر انڈیا بیچ میں 2 نمبر نہ کرے, اپنا 2 نمبر پن نہ کرے. تو انڈیا کی دوگلی پالیسی یہ ہے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم نے بات کرنی تھی میرے خیال میں وہ ایک ٹاپک یہ بھی تھا کہ جو افغانستان کی طرف سے آیا ہے ایلیگیشن, تو وہ نائب صدر کی ٹویٹ آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں کہ وہ کیا تھی. وہ ایلیگیشن یہ تھا کہ امراللہ صالح جن کا نام جو نائب صدر ہیں افغانستان کے, پاکستان ایئر فورس ہیز ایشوڈ آفیشیل وارننگ ٹو دی افغان آرمی اینڈ ایئر فورس دیٹ اینی موو ٹو dislodge the Taliban from Spin Boldak area will be faced and repelled by the Pakistan Air Force. Pak Air Force is now providing close air support to Taliban in certain areas. یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دھمکایا گیا, ایک وارننگ دی گئی ہے بقول ان کے, اور انہوں نے کوئی اپنا ساتھ کوئی ایسی آفیشیل یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از این اسٹیٹمنٹ فرام دی آفیشیل آف دی گورنمنٹ آف افغانستان, بٹ اس کے ساتھ کوئی پروف اٹیچ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے, کس نے ٹویٹ کی, کیا نہیں کیا, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی پیج, کوئی میل شیئر کریں, ہوا میں سے اڑ کے تو نہیں نا خبریں آ جاتی. تو ڈیفینیٹلی کوئی پروف تو ہوتا ہے, وہ پروف تو انہوں نے کوئی لگایا نہیں, لیکن یہ ایک سخت الفاظ میں اور انداز میں انہوں نے لکھا. یعنی ایک طرف آپ بھی دیکھیں پاکستان کی امن کوششیں اور دوسری طرف افغانستان کا یہ الزام, تو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ پیس ٹاکس کے لیے وہاں پر موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 70,000 سے زیادہ جانیں اپنی قربان کیے ہیں افغانستان میں امن کے لیے, تو پاکستان دوبارہ پھر اس طرح کی کیسے حرکت کرے گا؟ یعنی کہ خانہ جنگی کی حرکت تو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان ایئر فورس نے وارننگ دی ہے کہ طالبان کے خلاف اگر آپ نے کوئی کارروائی کی تو ہم بھی آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے الزام عائد کیا کہ افغانستان جو وہاں پر طالبان ہیں ان کو اسسٹنس کسی طرح کی پرووائڈ کی جا رہی ہے, جو کہ اصل میں انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا اب یہ تو ہماری آج کی ٹاپکس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو یہ جو پیس ٹاک ہے, یہ جو دبنگ قسم کا ادھر جو موجود کانفرنس میں عمران خان نے سٹائل اپنایا. یعنی کہ پہلا سوال جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کہ آپ سوال کی اب جو ہم نے بات کرنی ہے وہ سوال یہ تھا کہ آپ جو بات چیت اور دہشت گردی کیا ایک ساتھ ساتھ چل سکتی کہ اے این آئی نیوز کا جو ہے یہ صحافی تھا,
उन्होंने ये कहा कि हम तो हमेशा, इमरान खान ने कहा कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम स्मूथ रिलेशन चाहते हैं, हम सिविलाइज्ड वे में चीज़ों को चलाना चाहते हैं, लेकिन जो मोदी की RSS आइडियोलॉजी है वो आड़े आ जाती है, यानी जो नेशनलिस्ट अप्रोच है ना, जिसका वो आप कश्मीर में मुजाहरा देख सकते हैं, वो आड़े आ जाती है, और तभी हम जो है वो इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, फिर वो आगे मुड़ गए और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आगे जाने लगे, तो दोबारा से सहाफ़ी ने बहुत 3-4 दफ़ा एक सवाल पूछा कि इस पाकिस्तान का क्या कोई कंट्रोल है तालिबान पे, जिस पे कोई जवाब ना आया। शेख रशीद ने भी मुड़ के कहा कि बस हो गया, लेकिन वो बारहा ये सवाल पूछ रहे थे। अब वो सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि खुद वो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं, वहाँ पर वो पीस नहीं चाहते हैं, और वो इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पे लगाया जाता है, और जिसकी आज दफ्तर ख़ारजा की तरफ से तरदीद भी होगी कि ऐसी कोई वार्निंग पाकिस्तान ने नहीं दी। और इमरान खान ने हमेशा ही दबंग वे में, आपने देखा होगा एब्सोल्युटली नॉट की बात की जाए, जो कि अभी तक ख़बरों में मशहूर है उनका ये पॉइंट, और वेस्टर्न मीडिया में इस पर बहुत तबसरा भी हो रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो हज़म नहीं हो रहा हमारे सहाफ़ियों को भी और वेस्टर्न सहाफ़ियों को भी। तो आज के इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।